بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام سمود قوم کے وہی لوگ ہیں جو پہلے عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے اور ان کی نسل عاد ثانیہ کہلائی۔ ان کو سمود ارم بھی کہا گیا۔ سمود کی آبادیاں ہجر میں تھی۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈر اور نشان آج تک موجود ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان بستیوں میں مکان پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ گویا سمود تعمیرات کے معاملے میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ سمود کے زمانے کے مسئلے کے بارے میں کوئی طے شدہ باقاعدہ وقت نہیں بتایا جا سکتا، البتہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ تھا۔ سمودیوں کا مذہب۔ سمود اپنے بت پرستوں پرکھوں کی طرح بت پرست تھے۔ وہ خدا کے علاوہ بہت سے باطل معبودوں کے پرستار تھے اور شرک میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس لیے ان کی اصلاح کے لیے بھی اور ان پر حق واضح کرنے کے لیے بھی انہیں کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نصیحت کرنے والا پیغمبر اور رسول بھیجا تاکہ وہ سیدھے راستے پر لائے، ان پر واضح کرے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی ایک ہونے اور اکیلے ہونے پر گواہ ہے۔ انہیں اللہ کی نعمت یاد دلائیں اور بتائیں کہ پرستش اور عبادت کے لائق ایک اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ قرآن مجید میں آئے قصوں کا مطلب۔ قرآن مجید کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پچھلی قوموں کے اور انہیں ہدایت کے راستے پر لگانے کے واقعے اور حالات بیان کر کے نصیحتوں اور وعظوں کا سامان جٹاتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن امتوں نے ان کی باتوں کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے بھی کبھی اپنے آپ اور کبھی قوم کی مانگ کرنے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کی وجہ بنی اور معجزہ کہلائی۔ لیکن اگر قوم نے اس نشانی اور معجزہ کے بعد بھی جھٹلانے کو نہ چھوڑا اور نہ دشمنی چھوڑی بلکہ ضد پر اڑے رہے، تو پھر اللہ کے عذاب نے آ کر ان کو تباہ اور ہلاک کر دیا۔ ان کے واقعوں کو آنے والی قوموں کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اللہ کی اٹھنی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھاتے اور فرماتے رہے، پر قوم پر بالکل اثر نہ ہوا، بلکہ اس کی دشمنی ترقی پاتی رہی اور اس کا ویرودھ بڑھتا رہا، اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئے۔ اگرچہ ایک چھوٹی اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئے، مگر قوم کے سردار اور بڑے بڑے سرمایہ دار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے اور انہوں نے دی ہوئی ہر قسم کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ناشکری کا طریقہ اپنایا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ صالح علیہ السلام، اگر ہم باطل پرست ہوتے، اللہ کے صحیح مذہب کے انکاری ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے، تو آج ہم کو یا سونے چاندی کی بہتات، ہرے بھرے باغ اور دوسری نعمتیں حاصل نہ ہوتی۔ تم خود کو اور اپنے ماننے والوں کو دیکھو، پھر ان کی تنگحالی اور غریبی پر نظر کرو اور بتلاؤ کہ اللہ کے پیارے اور مقبول کون ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے اس عیش اور امیری پر شیخی نہ مارو اور اللہ کے سچے رسول اور اس کے سچے دین کا مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے اگر تمہارے گھمنڈ اور دشمنی کا یہی حال رہا تو پل میں سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور پھر نہ تم رہو گے اور نہ یہ تمہارا سماج۔ بے شک یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، بشرطے کہ ان کے حاصل کرنے والے اس کا شکر ادا کریں اور اس کے سامنے سر نیاز جھکائیں۔
اور بے شک یہی عذاب والا لعنت کے سامان ہے۔ اگر ان کا استقبال سخی اور غرور کے ساتھ کیا جائے، اس لیے یہ سمجھنا غلطی ہے کہ ایس کا ہر سامان اللہ کی خوشنودی کا نتیجہ ہے۔ سمود کو یہ حیرانی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں میں کا ایک انسان اللہ کا پیغمبر بن جائے اور وہ اللہ کا حکم سننے لگے۔ وہ بڑے تعجب سے کہتے کہ ہماری موجودگی میں اس پر خدا کی نصیحت اترتی ہے، یعنی اگر ایسا ہونا ہی تھا تو اس کے اہل ہم تھے، نہ کہ صالح علیہ السلام۔ اور کبھی اپنی قوم کے کمزور لوگوں جو کہ مسلمان ہو گئے تھے کو خطاب کرتے کہتے، کیا تم یقین بلا شبہ صالح اپنے پروردگار پر رسول ہیں؟ اور مسلمان جواب دیتے، بے شک ہم تو اس کے لائے ہوئے پیغام اور ایمان رکھتے ہیں۔ تب یہ قوم کے انکار کرنے والے سمود قوم غصے میں کہتے، بے شک ہم کو اس چیز کا جس پر تمہارا ایمان ہے انکار کرتے ہیں۔